بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تمام ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری دعا ہے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی خوشیاں نصیب فرمائے۔ دوستو، آج کا ہمارا عمل ہے نظر بد اور نظر حسد کا خاتمہ۔ عمل سننے سے پہلے چھوٹی سی گزارش ہے، جو نئے لوگ ہمارے چینل پہ آئے ہیں وہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور گھنٹی کے بٹن کو پریس کریں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو اور عمل آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ دوستو، نظر بد کا لگ جانا یہ بھی ایک حقیقت ہے، اور اسی طرح نظر حسد کا لگ جانا یہ بھی ایک حقیقت ہے۔ نظر بد بھی لگ جاتی ہے اور نظر حسد بھی اپنا کام کر جاتی ہے۔ اسی لیے اس کے بچاؤ کے لیے روحانی اور نورانی طریقے حدیث پاک کے اندر بتائے گئے ہیں۔ ان روحانی اور نورانی طریقوں کے ذریعے سے آپ نظر بد اور نظر حسد کا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ حدیث پاک میں نظر بد کو کہا گیا العین حق، کہ نظر کا لگ جانا یہ حق ہے، اور اسی طرح نظر حسد کے بارے میں قرآن مجید کی جو آیات ہے وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، یہاں پہ پناہ مانگی گئی ہے کہ حسد کرنے والے کے حسد کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں جب وہ حسد کرے۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جو برحق ہیں اور وہ اپنا کام کر دکھاتی ہیں۔ نظریں اتنی تیز ہوتی ہیں کہ انسان کو موقع پہ ختم کر دیتی ہیں۔ اس لیے ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا ارشاد ہے کہ بری نظر انسان کو قبر میں اور جانور کو ہانڈی میں پہنچا دیتی ہے۔ کیا مطلب؟ کہ بری نظر لگنے سے انسان کی موت واقع ہو سکتی ہے، اور اسی طرح اگر کسی اچھے اور خوبصورت جانور کو نظر بد یا بری نظر لگ جائے تو وہ جانور بیمار ہو کر تڑپ جاتا ہے اور آخر کار مالک اسے ذبح کر دیتا ہے اور وہ ہانڈیا میں چلا جاتا ہے۔ تو اسی لیے ان چیزوں سے بچنے کے لیے دعائیں اور اسی طرح مسنون دم وغیرہ احادیث مبارکہ میں بتلایا گیا ہے۔ تو اس کے طریقہ جو ہے نظر بد کا اور نظر حسد کا اتارنے کا، وہ بہترین ایک طریقہ ہے جو ایک بہترین طریقے کے ساتھ ساتھ نظر بد اور نظر حسد کا توڑ بھی ہے۔ اب میں آپ کو طریقہ بتانے لگا ہوں کہ اگر کسی کو گھر میں بچے کو، جوان کو، بڑے کو، چھوٹے کو، عورت کو، مرد کو اگر نظر لگ گئی ہے تو اس کو ختم کرنے کا طریقہ کیا ہے، وہ طریقہ میں آپ کے ساتھ سکرین پہ شیئر بھی کر رہا ہوں، آپ دیکھ سکتے ہیں اور سن بھی سکتے ہیں۔ آپ نے کیا کرنا ہے، نظر بد کو دور کرنے کے لیے 11 عدد آپ نے چھوٹی سرخ مرچیں لینی ہیں۔ ہر مرچ پر 7 دفعہ یہ آیات مبارکہ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ، پھر ان 7 مرچوں کو دہنے ہاتھ میں لے کر 3 مرتبہ سورہ فاتحہ، 3 مرتبہ آیت الکرسی، 3 مرتبہ پھر یہی آیات مبارکہ پڑھ کر پھر 3 مرتبہ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس پڑھتے ہوئے آپ نے مریض کے اوپر گھمانا ہے۔ اب گھمانے کا طریقہ کیا ہے؟ مرچ دائیں ہاتھ میں رکھ کر مذکورہ آیات اور تمام صورتیں پڑھتے ہوئے دائیں ہاتھ کو دائیں کندھے سے گھمانا شروع کریں اور یہ ہاتھ پیروں تک لے جا کر بائیں کندھے تک لائیں جب تک صورتیں مکمل نہ ہو جائیں۔ تو اسی طرح آپ نے یہ صورتیں شروع سے کرنی ہیں، دائیں طرف سے سر سے کندھے کی طرف، پھر نیچے پاؤں کی طرف پڑھتے جانا ہے آرام آرام سے، اور پھر اسی طرح ہاتھ میں مرچیں لے کے الٹی طرف یعنی بائیں طرف کندھے تک لے جانا ہے۔ جب صورتیں پڑھ لیں تو پھر ان مرچوں کو آگ میں ڈال دیں۔ اگر مرچوں کی تیزی یعنی کھانسی نہ آئے تو اس کا مطلب ہے کہ نظر ہے، تو ایسی صورت میں 3 یا 7 دن تک کسی بھی وقت یہ عمل کرتے رہیں۔ دن میں ایک بار یہ عمل کریں اور مرچوں کو جلا دیا کریں، تو انشاءاللہ تعالیٰ اس سے نظر بد، بری نظر کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اور روٹین کے اندر جب بھی گھر سے باہر نکلیں آپ نے 1 مرتبہ سورۃ الفلق اور 1 مرتبہ سورۃ الناس اور 1 بس آیت الکرسی پڑھ کے اپنے ہاتھوں پہ پھونک مار کے سارے جسم پہ مل لینا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ بری نظر سے، نظر حسد اور نظر بد سے محفوظ رہیں گے۔ اگر آج کا عمل آپ کو اچھا لگا ہے تو آپ ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ سارے لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔